اب اس میں اب ہم ذرا تھوڑے سے اور معاملات کی طرف بھی چلتے ہیں جس کا ابھی تک نہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اور کیا ہوگا یہ پوری دنیا کو انٹرسٹ ہے، جاننا چاہتے ہیں، جان پہ بنی ہوئی ہے، اتنا پریشان ہے لوگ بھی کیونکہ اس جنگ سے پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے۔ بالکل ایران، یو ایس، اسرائیل کے معاملات بتائیں، اس کا پہلے ہی بتائیں ورلڈ وار 3 ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ سٹارٹ کیسے یہیں سے سٹارٹ نہیں، یہاں پہ جو کارڈ ہے وہ ورلڈ وار کو تو مجھے فیور کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ کنگ آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے تو اگر ورلڈ وار کا کارڈ ہوتا تو تلواریں ہوتی، فائٹس ہوتی نا، کانفلکٹس ہوتے، تو یہاں پہ کانفلکٹس نظر نہیں آ رہے، اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے، تو وار کی کوئی سچویشن بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور پیس ہو جائے گا۔ یہاں پہ دیکھیں ایس آف کپس کا کارڈ ہے جو پیس کا کارڈ ہوتا ہے، ہیلنگ کا کارڈ ہوتا ہے، ہیپینس کا کارڈ ہوتا ہے، تو ہیپینس ہوگی، کوئی وار سے تو آبویسلی پوری دنیا افیکٹ ہوتی ہے، تو ایک عجیب سا ٹینس سا ماحول ہو جاتا ہے، تو پازیٹیوٹی نظر آ رہی، پیس، ہیپینس نظر آ رہا ہے، تو وار مجھے ہوتی بھی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی۔ ایران اور یو ایس کے درمیان مزید جو ہے اسکلیشن نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہاں پہ جو ایران کا کارڈ آیا ہے وہ 4 آف کپس کا کارڈ ہے، تو اس وقت تو ایران تھوڑا سا سٹبن سچویشن نظر آ رہی ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ جب تک تھوڑی فلیکسیبلٹی نہیں آئے گی تو تب تک جو ہے وہ معاملات حل نہیں ہوں گے، تو ایران اس وقت فلیکسیبل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ امریکہ کے لیے جو کارڈ ہے، یو ایس کے لیے 9 آف وانڈس کا کارڈ ہے، اس وقت وہ بھی اسٹک ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی حل سلوشن نکل آئے۔ یہاں پہ مجھے کمیونیکیشن کا کارڈ بھی آیا ہے کہ دونوں جو کنٹریز ہیں آئیں گے، کمیونیکیشن پہ آئیں گے، جو اس وقت کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، اس وقت بالکل بلاک ہوا ہے، اور ان دونوں کو کمیونیکیشن پہ لے کر آنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایزی نہیں ہے کہ دونوں کو ایک ٹیبل ٹاک پہ لے کر آیا جائے۔ لیکن یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے ہوگا کیا ہوگا، دیکھیں یہاں پہ آگے فیوچر اسلام آباد اکارڈ ہوگا، اسلام آباد اکارڈ معاہدہ اسلام آباد میں ایران اور یو ایس کا۔ جی بالکل، یہاں پہ میجیشن کا کارڈ ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ کارڈ جو ہے ایس آف سورڈ کا کارڈ ہے، فی الحال نہیں، لیکن تھوڑی بہت کلیئرٹی ہوگی، یہ کلیئرٹی کا کارڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، جلدی نہیں لیکن کچھ عرصہ لگے گا، اس میں فیو منتھس لگیں گے، اتنی جلدی ود ان 3 منتھس میں کوئی نہ کوئی معاہدہ، کوئی نہ کوئی کمٹمنٹ، ود ان 3 منتھس جو ہے وہ بہتری ہوگی۔ میجیشن کا کارڈ ہے کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ انتہائی اہمیت والا ہوگا، بہت امپورٹنٹ جو ہے نا رول کردار اسلام آباد میں ہوگا، اس کا کوئی کارڈ نکال سکتی ہیں آپ کے؟ اسلام آباد یہاں پہ میجیشن کا کارڈ آ گیا ہے نا، تو یہ تو میں ویسے تو بتا رہی ہوں اسلام آباد میں ہوگا، اور ہو سکتا ہے اسلام آباد کی ایک جو وائب ہے، ایک انوائرمنٹ ہے، اسی سے پیس جو ہے وہ ہو، اور یہ پاکستان کے لیے 6 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے کہ پاکستان سے تعلقات جو ہے وہ یو ایس کے، ایران کے اور باقی جو کنٹریز ہیں، اسلامک جو کنٹریز ہیں، ان سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو پاکستان کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور یہاں پہ کنگ آف کپس کا کارڈ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جو میں نے کارڈ نکالا ہے وہ کنگ آف کپس کا کارڈ ہے، کنگ ہے، اتھارٹی ہے، پاور ہے، اس کے ہاتھ میں پاور ہے، لیکن یہاں پہ کائنڈنس کا کارڈ۔ یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی علاج کر رہا ہو کنگ کا؟ ڈاکٹر کا بھی نکلے گا، ڈاکٹر کا بھی نکلے گا کارڈ۔ یہ جو نہیں، کائنڈنس کس کی طرف سے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، اب جو نادیہ نے بات کی نا کہ ڈاکٹر ان کا علاج کرے، اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے کارڈ آیا ہے 9 آف سورڈ کا، یہ اسٹریس اینزائٹی کا کارڈ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ذہنی طور پہ ان کی کیفیت اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سائیکلوجیکل کچھ ایشوز ہیں، اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن ہے، یا ہو سکتا ہے یہ جو اس وقت سچویشن کریٹ ہوئی ہے ان کا بھی ان کو مینٹل اسٹریس ہو، مینٹل جو ہے وہ سائیکلوجیکل کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ ان کے امپیچ ہونے کا، ٹرمپ کے امپیچ ہونے کا کوئی چانس؟ دیکھیں یہاں پہ کنگ آف کپس کا کارڈ ہے، یہی میں بات کر رہی تھی کہ کائنڈنس کا کارڈ ہے، تھوڑے بہت یہ فلیکسیبل ہوں گے، کائنڈ ہوں گے، کوئی نہ کوئی یہ سلوشن نکالیں گے، یعنی کہ مجھے ٹھیک ہے ایگو ایشوز بہت نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کنگ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایگوئسٹک ہوتا ہے، تو ایگو ایشوز ہیں، لیکن ایگو میں بھی تھوڑی سی کائنڈنس ہوگی۔ اچھا، اور وہ جو امپیچمنٹ کا میں نے پوچھا کہ یہ پریزیڈنٹ رہیں گے، اپنا ٹرم کمپلیٹ کریں گا، یہ بھی میں یا امپیچ ہو جائیں؟ لیکن اس وقت تو تھوڑی انڈیسائسو سچویشن ہے، لیکن 6 آف وانڈس تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ قسمت ان کی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، یعنی یہ ٹرم کمپلیٹ کریں گے، اگلی ٹرم میں بھی
प्रेसिडेंट देख रही हैं आप? मुझे लग तो रहा है कि अगली टर्म में भी कोई गुड न्यूज़ उनके साइड पे होगी, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ये दुनिया के लिए तो कहते हैं बुरी ही न्यूज़ करना पड़ेगी। है। हाँ, ये तो बुरी न्यूज़ ही है। देखिए दुनिया के लिए जो लेकिन ये आई थिंक शायद इम्पीच नहीं होंगे और अपना टर्म जो है कंप्लीट करेंगे। अच्छा, नेतन्याहू का भी कोई कार्ड निकाले कि वो क्या चला ही जाएगा या? देखिए यहाँ पे बड़ा नेगेटिव कार्ड है, अगर आप देखें 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड जो मैनिपुलेशन का कार्ड होता है, बहुत नेगेटिविटी का कार्ड है। और उनकी जो एनर्जी है नेतन्याहू की वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा उनका माइंड जो है ना वो बहुत साजिश और प्लानिंग वाला है, तो वो बहुत कैलकुलेशंस के साथ चलते तो हैं। वहाँ भी तो इलेक्शंस है ना, तो वो उसमें हारेगा, जाएगा, जान छोड़ेगा। मैं समझती हूँ कि 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो चले जाएंगे। हाँ, उनका जो मुस्तकबिल जो है वो कोई इतना शानदार नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, मैं तुम तो कहते चले ही जाएं। ये मुझे बताएं, नेतन्याहू ये असली हैं जो बयान जिनके आ रहे हैं, या कोई ये इसके बारे में कार्ड कुछ बता ये सकते भी थियरी है कि जी ये वो है ही नहीं, और ये सारा जो है AI से उनको दिखाया जा रहा है, क्योंकि वैसे खिताब भी नहीं हो रहे ना जैसा पहले वो करता था। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड वो सामने नहीं आएंगे, ठीक है, वो पीछे से वार करेंगे। बट इज ही, मतलब कहने का मतलब ये कि वो इज ही अलाइव? एक ये भी थियरी है ना कि इज नॉट इवन अलाइव। नो, ही इज अलाइव। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ही इज अलाइव, लेकिन वो जो है हाइडिंग, हाइड हुए हुए हैं, सीक्रेटिव हैं वो, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर जैसे सामने नहीं आ रहे। अच्छा, अभी थोड़ा सा जरा मोदी के लिए भी निकालें कि वो अभी किस दीवार से सर मार रहा होगा अभी इस वक्त अपना। यहाँ मार्का हक हम जो है माशाल्लाह मना रहे हैं, वो साल पूरा हुआ है, किसी के लिए देखिए, किसी के लिए सेलिब्रेशन है, किसी के लिए दुख का जो है मुकाम है, तो वो मेरे ख्याल वो कुछ कर रहे हैं। आई थिंक फिल्म बना रहे हैं नेक्स्ट, उसका स्क्रिप्ट सोच रहे हैं, क्योंकि यही कर सकते हैं। तो जरा मोदी के लिए भी कुछ मोदी के लिए कार्ड्स देखें, अगर आप देखें 3 ऑफ सोर्ड, इस सारी सिचुएशन को लेकर मोदी बड़ा डिसअपॉइंट हुआ है, हर्ट हुआ है, और कोई बिल्कुल भी उनकी सैड एनर्जी नज़र आ रही है कि उनका कोई रोल नहीं है इस चीज़ में वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। उनको कोई भी आई थिंक इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, उनको वैल्यू नहीं दी जा रही है। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड वो बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन है, बहुत समझदार और बहुत कैलकुलेटिव पर्सन है। और यहाँ पे और ये इनकी भी हुकूमत रहेगी या खत्म रहेगी? फिलहाल तो रहेगी कुछ टाइम। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और दोबारा इलेक्शन से में जीतेंगे या नहीं? दोबारा स्ट्रेंथ का कार्ड है, ही इज वेरी पावरफुल। बात पता क्या है कि इतनी करप्शन है भारत में और इलेक्शंस को लेके इतनी रिगिंग है कि उसमें कोई फेयरनेस एक्सपेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। कि मतलब जब कोई एक शख्स पाकिस्तान की तारीफ में कुछ बोलता है, ओमपुरी, उसको मरवा देंगे, तो आपको लगता है कि ये वहाँ फेयर इलेक्शंस होंगे और ये होने देंगे? होता है ना वहाँ और इतनी मेजॉरिटी इनके जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वहाँ, वो दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, तो क्या फेयरनेस होगी? वो इस पोजीशन में नहीं है वहाँ के वोटर्स के जज कर सकें कि भाई इनका जो मंशूर दिया जाता है वो क्या है, उनका क्या है, कंपैरिजन नहीं करते। लोग वहाँ पहुँच जाते हैं मारने, बेदर्दी से मारते हैं सबको, तो ये कैसे वहाँ इलेक्शन होंगे? अच्छा,